الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، درود پاک بہت ہی ایک خوبصورت عظیم ترین عبادت ہے اور ہم سب ایک دوسرے کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ میں اگر یہ ویڈیو کے تھرو آپ تک اپنی بات پہنچا رہی ہوں تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی جو ہے وہ روٹین بتاتے ہیں درود پاک کی، تو اس سے مجھے بھی بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، مطلب مزید موٹیویشن ملتی ہے اور ایک خوبصورت رشتے کے ساتھ ہم بدھے ہوئے ہیں، اور وہ رشتہ یا نسبت جو ہے وہ درود پاک ہے۔ اور درود پاک کی نسبت جو ہے وہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہماری جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے، اور ہم قربت بھی، جب ہم تعداد جو ہے وہ زیادہ اپنی بڑھاتے جاتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو کرنا تو یہ چاہیے کہ دن میں پورا دن جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہم لوگ درود پاک پڑھیں، لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس قدر بیزی ہیں کہ ہم زیادہ تعداد کو اٹین نہیں کر سکتے، ہماری مطلب مینٹین ہی نہیں ہوتی۔ ایک دن پڑھ لیں گے، دوسرے دن ہم سے نہیں وہ پڑھی جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایک تعداد جو ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کر لیں جو کہ کثرت میں بھی گنی جائے۔ تو اس کے بارے میں آج کی ہم نے ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم درود پاک کی فیض و برکات، نور کے بارے میں، روشنی کے بارے میں جان لینا تو ہم 1,00,000 بھی درود پاک پڑھنے کو زیادہ نہ سمجھیں، مطلب اتنی یہ خوبصورت اور حسین عبادت ہے، آپ کو اندر باہر سے حسین بنا دے گی۔ اس سے اور کیا خوبصورتی ہوگی کہ آپ اندر سے بھی خوبصورت ہو جائیں اور باہر سے بھی، کیونکہ چہرے پر نور بھی آتا ہے درود پاک کی کثرت سے۔ اب اصل زندگی جو ہے وہ ہے درود پاک کے ساتھ جڑ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑ جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے در سے ہم کیسے جڑیں گے؟ جب ہم درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ اگر تو ہم در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم زندہ ہیں ہی، ہم مرے ہوئے بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم مر بھی جائیں پھر بھی ہم زندہ ہیں، لیکن اگر ہم درود پاک کے ذریعے یا در رسول سے ہم لوگ نہیں جڑے تو پھر ہم زندہ بھی مرے ہوں کے برابر ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک خوبصورت عبادت ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ شامل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ایک دن بھی گزرے نا اس کے بغیر، درود پاک کے بغیر، اس خوبصورت عبادت کے بغیر آپ کا ایک دن بھی نہ گزرے، ٹھیک ہے؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ ہمارا گھنٹہ بھی نہ گزرے، لیکن یہ ہے کہ چلو بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہو جائے گی ہماری روٹین، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا دن کی روٹین کم از کم بنائیں کہ آپ کا ایک دن بھی درود پاک کے بغیر نہ گزرے۔ تو اس کے لیے جو 313 کی تعداد ہے نا، اس کی نسبت ہے اصحاب بدر سے، ٹھیک ہے؟ بدر کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 313 تھی، تو اس کے ساتھ 313 کی نسبت ہے، تو درود پاک آپ جو ہیں وہ 313 کی تعداد میں لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے تو وہ تعداد آپ نے پڑھنی ہے 313۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جو سفر کرنا چاہتے ہیں روحانیت کا، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 5000 تک لازمی درود پاک ایک دن میں پڑھ لیں، اور اگر ہم 10,000 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ مطلب کوئی ہم لوگوں کو پھر جو ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی فکر ستا نہیں سکتی۔ تو
اس عبادت کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، چاہے 313 مرتبہ ہی، اور وہ بھی آپ چاہے ایک نشست میں پڑھ لیں یا ڈیفرنٹ نشستوں میں پڑھ لیں۔ پڑھنا اس طرح سے ہے، اگر آپ ایک نشست میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب یہ کوشچن ہے کہ ہم تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ہم کیسے در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور میں لے کے آنا ہے کہ آپ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، اس تصور سے آپ اپنے دل کی کیفیت کو چینج ہوتے دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی ہوں، میں خود سے بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ایکسپیرینسڈ بات ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ تصور میں لے کے آئیں گے نا کہ آپ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی ہارٹ بیٹ کو پرسکون ہوتے ہوئے دیکھیں گے، پرسکون ہوتے ہوئے محسوس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اتنی آپ کی وہ دل کی کیفیت چینج ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور جب اس کو آپ اپنی پریکٹس بنا لیں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اس چیز سے۔ اور پھر گنبد خضرا سے نور نکل کر آپ کے دل میں شامل ہو رہا ہے، تو یہ داخل ہو رہا ہے، اور یہ بھی بڑی ہی خوبصورت ایک تصور ہوتا ہے، لیکن اس کو شروع میں کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اتنا زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ 10 منٹ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے آپ نکال لیں گے نا تو پھر آپ کو اس میں اتنا مزہ اور اتنا سکون آنے لگے گا کہ آپ کا دن گزرے گا ہی نہیں اس عمل کے بغیر۔ تو 313 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ جیسے جیسے اس کو تعداد کو بڑھاتے جائیں گے یہ آپ کے لیے ہی بہترین ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔